الإسلام من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم میرے واجب الاحترام قابل صد احترام میرے اسلامی دوستوں بزرگوں بھائیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اہل ایمان سے خطاب فرمایا اور اہل ایمان کو بتایا کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا ذکر کرو بیان کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر کیے اذ جاءتکم جنود جب تمہارے پاس یا تمہارے طرف کافروں کے لشکر آئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اہل ایمان اللہ کی ان نعمتوں کا ذکر کرو جب کافروں کے لشکر تمہارے اوپر آئے تو ہم نے تمہارے اوپر کون سی نعمتیں کی ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا ایک طرف کافر تمہارے اوپر حملہ آور ہو رہے تھے ہم نے تمہارے اوپر اپنے نعمتیں برسا دیے کہ ہم نے ان کافروں کے لشکروں کے اوپر ایک عذاب نازل فرمایا کس چیز کی صورت میں ہم نے ان پر بڑی سخت ہوائیں چلائی فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وہ تمہارے اوپر چڑھائی کرنے آئے اور ہم نے اپنے نعمتیں تمہارے اوپر کیے ہم نے ان پر ہواؤں اور طوفانوں کے ذریعے سے ان کافروں پر چڑھائی اور ساتھ ساتھ بتایا وہ جنوداً لم تروها اور ایسی لشکروں کے ساتھ ہم نے تمہاری مدد کی جن کو تم نہیں دیکھتے تھے سامعین گرامی پچھلے جمعے کو ہم نے آپ کے سامنے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک عظیم غزوہ جسے غزوہ احزاب میں احزاب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی اور آپ کی پرہیزگاری اور آپ کی انسانیت کے اعلیٰ معیار پر فائز ہونا اور آپ کی اعلیٰ قدر شرافت کو دیکھ کر مدینے میں جو مشرکین رہتے تھے، جو جاہلانہ زندگی گزارتے تھے، جو جانوروں کی طرح زندگی گزارتے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اخلاق اور عادات اور اطوار دیکھے دھڑا دھڑ مسلمان ہو گئے۔ مالداری کرتے تھے، ان کے پاس دولت نہیں تھی، علم بھی نہیں تھی اور سیاست بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، لیکن جب محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے جاتے ہیں، وہی مشرک لوگ میرے نبی کے اخلاق کو دیکھ کر، میرے نبی کے اطوار کو دیکھ کر، آپ کی بزرگی اور پرہیزگاری کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ بہت عظیم انسان ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟ شرف ایمان سے نوازا، وہ دھڑا مسلمان ہو گئے۔ اور یہودی نے دوسرے طرف سے انہوں نے دیکھا ہم نے ہمیشہ 2 نمبری سے کام کیا ہے، اب 1 نمبر والا آیا ہے، اب لوگ 2 نمبری کو قبول نہیں کریں گے، لہذا ان کو پتا تھا۔ بہرحال پچھلے جمعے میں آپ کو بتا دیا تھا کہ وہ گئے خیبر کے بڑے بڑے سردار، وہ مدینہ چلے گئے اور مدینے میں جا کے مکہ چلے گئے۔ مکے میں بڑے بڑے مشرکین کے قبائل تھے جنہوں نے 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا اور تکلیفیں دی، کہاں تک کہ اللہ کے حکم سے آپ مدینہ منورہ ہجرت کر کے جب چلے گئے ہیں، وہ آ گئے ادھر مکے کے مشرکین کو کہا یہ تو تمہارے دین کا بھی دشمن تھا، یہ ہمارے دین کا بھی دشمن ہے، اس نے 10 سال مکے میں گزار کر تمہارے دین کا کھانا خراب کر دیا، اب یہ ہمارے دین کے اور یہ ہمارے دین کا بھی کھانا خراب کرے گا، لہٰذا یہ ہمارا مشترکہ دشمن ہے، اس مشترکہ دشمن کے خلاف ہمیں مشترک ہو کر لڑنا ہے۔ لہذا جس قوم کے پاس علم ہوتی ہے، جس قوم کے پاس علم کے ساتھ ساتھ وسائل بھی ہوتے ہیں، جب وسائل اور علم سب مل جائے تو انسان سیاسی بھی بن جاتا ہے۔ یہ یہود بڑے سیاسی لوگ تھے، ان لوگوں کو بے وقوف بنایا اور ان کو ایک لشکر بنا کر مدینہ طیبہ کی طرف جا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جلوہ افروز ہے، آپ چرواہے ہیں، باہر تاجر ہیں، تجارت کرنے کے لیے ادھر ادھر سے اسی راستے سے گزرتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ بہت بڑا لشکر ہے، 25,000 کا لشکر یہود کے قبائل اور مشرکین کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تھے 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، تینوں قبیلوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ معاہدے کیے کہ اگر باہر سے کوئی مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہوگا، ہم یہودی اور مسلمان مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، اگر تمہارا کسی دوسرے قوم کے ساتھ لڑائی ہوئی ہمارے علاوہ پھر اس کا اس وقت سوچا جائے گا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدے کیے، یہود کے ساتھ 3 قبائل تھے، ہاں یہ تینوں بڑے سمجھدار بھی تھے، جنگی بھی تھے، خاص کر ان میں بنی قینقاع، یہ بہت جنگی لوگ، انہوں نے معاہدہ بھی کیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور یہاں سے ابو سفیان اور دوسرے سارے مشرکین کو مکے کے ساتھ ملا کر مدینہ کے قریب آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بٹھایا، ان سے مشورہ لیا، ہاں مشورے میں ایک صحابی رسول ہے حضرت سیدنا سلمان فارسی، جو فارس کا رہنے والا، یہ غلام تھا، اس آدمی کے ہاتھ فروخت ہوتا تھا، وہ اس کو اس کے ہاتھ فروخت کرتا تھا، فارس سے فروخت ہوتے ہوتے یہ شخص مدینہ طیبہ پہنچ گیا، مدینہ میں رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے، ہاں شمال میں، جنوب میں، مشرق میں مکانات ہیں، باغات ہیں،
مدینہ کی آبادی ہے، تینوں طرف سے مدینہ طیبہ کے شہر کو کوئی خطرہ نہیں ہے، خطرہ ہے تو مغرب کے جانب سے۔ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مشورے کے لیے بٹھایا تو حضرت سلمان فارسی جو ایران کے رہنے والے تھے، ہاں فارس کے رہنے والے تھے، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری رائے سنو، میری رائے یہی ہے کہ پہلے زمانے میں توپ اور بم تو نہیں ہوتے تھے کہ یا جہاز کے آسمانوں سے بمباری کیا جائے، تیروں سے لڑتے تھے، تلواروں سے لڑتے تھے، اور زنجبیل کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بلا اس میں پتھر ڈال کر دشمنوں کی طرف پھینکتے تھے، یہی لڑائی کے اسباب ہوتے تھے۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ جب ایران میں کوئی کسی قوم، جب ہم پر کوئی قوم حملہ کرتا ہے تو ہم اپنے شہر کے ارد گرد خندق بناتے ہیں، یہ احزاب خندق والے جماعت کو کہتے ہیں جنہوں نے خندق بنائی صحابہ کرام کے ان بابرکت مقدس ہستیوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمی مقرر کیے، گروہ بنائے، جماعت 10 صحابہ کرام، 40 گز ان کے ہاتھ میں دیے کہ یہ 40 گز 10 آدمی، ہر 10 آدمیوں کا گروہ 40 گز کا خندق بنائے۔ سیرت کی کتابوں میں ہے تقریباً 20 دنوں میں یہ خندق مکمل ہو گئی ان بابرکت ہستیوں کے مبارک ہاتھوں سے، جسے رب العالمین قرآن میں کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اے محمد کے ماننے والوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع داروں، اے میرے نبی کے وفاداروں، اے میرے نبی کے شاگردوں، میں رب نے اپنا رضوان تمہیں عطا کیا ہے، صرف تمہیں عطا نہیں کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تم سے راضی ہے اور تم اللہ سے راضی ہے۔ 20 دنوں میں اسلام کے ان جرنیلوں نے، ان غیرت مندوں نے، ان عظیم کمانڈروں نے اس بابرکت غزوہ خندق کو بنایا، مکمل ہوگی۔ وہاں سے دشمن کے لشکر آئے، دیکھا یہاں تو خندقیں لگی ہیں، اب دور دور سے مقابلہ جاری ہے، وہ یہاں تیر اندازی کرتے ہیں، مسلمان یہاں سے وہاں ان کے طرف تیر اندازی کرتے ہیں۔ 25,000 کا لشکر ہے، 25,000 کا لشکر لے کر کفار جمع ہے، سارے عالم کے کفار جمع ہے۔ اہل ایمان غور سے سنو، قرآن تمہیں بتا رہا ہے کہ 1400 سال پہلے کافر تمہارے نبی کو اسی طرح ختم کرنے کے لیے میدان میں اکٹھ ہو گئے تھے، قیامت تک کافر تمہارے اس امت کو مارنے کے لیے ہمیشہ اکٹھ رہیں گے، آج بھی اکٹھ ہیں۔ وہاں سے تیر اندازی ہے، یہاں سے تیر اندازی ہے۔ عرب کا ایک بہت بڑا پہلوان تھا، عمر نام تھا اس کا، ابن عبد ود، اپنے طاقت پر اس کو بڑا گھمنڈ ہوتا تھا، بڑا غرور ہوتا تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے اس آدمی کو 1000 سوار کے برابر سمجھا جاتا تھا، 1000 سوار کے برابر، اتنا بڑا طاقتور اور بہادر آدمی تھا، جنگی آدمی تھا۔ اس نے غرور میں آ کے سر اٹھایا، کیا کہا، کون ہے مسلمانوں کے لشکر میں جو عمر کا مقابلہ کرے گا؟ کون ہے مسلمانوں کے مجاہدین میں، اس کے لشکر میں جو عمر کا مقابلہ کرے گا؟ آپ کو پتہ ہے اس کا سر کس نے اڑایا تھا؟ اس کے سر کو خلیفہ اسلام رسول اللہ کے داماد سیدنا علی شیر خدا نے اڑایا۔ علی اٹھ گئے، فرمایا ہے عمر ہم آپ کا مقابلہ کریں۔ میرے نبی نے یوں دیکھا، کہا یہ عمر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ عمر ہے؟ علی نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ یہ عمر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا علی ذرا قریب آؤ، یہ ہاتھ تمہارے کہ تلوار محمد کا؟ تلوار میں آپ کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں، ہاتھ تمہارے ہیں۔ میرے نبی نے تلوار علی کے ہاتھ میں دیا، علی کے سر پہ میرے نبی نے عمامہ باندھا
آندہ، فرمایا جاؤ میدان میں. وہ گھوڑے پہ سوار تھا، علی پیدل ہے، گھوڑے سے اترا ہے، وار کیا جناب علی پر. علی نے ذرا سے وار کو روک کے دوسرا وار جب کیا ہے، اس کا ایک دڑا ادھر ہے، دوسرا دڑا ادھر ہے. یہ ہے کفر کی حالت، یہ ہے عالم کفر کی حالت، جن کے ایک سوال کو ہزار کے برابر سمجھا جاتا تھا. جب اہل ایمان کی ضربیں پڑتی ہیں رب کعبہ کی قسم، ایک مسلمان ہزاروں کو کافی ہوتا ہے. ہم اپنی طرف سے بات نہیں کرتے. اللہ کا قرآن کہتا ہے اٹھاؤ سورہ انفال. میرا رب کہتا ہے اے مومن، اگر جہاد کے میدان میں کافر سامنے آئے، اگر تو صبر کرے گا، میدان میں ڈٹ جائے گا، ان کے 100 ان کے 1000 تمہارے 100 کے برابر، ان کے لاکھ تمہارے 1000 کے برابر، ان کے کروڑ تمہارے لاکھ کے برابر میں. ان کی یہ ٹیکنالوجیاں خاک آلود ہو جائیں گے بشرطے تمہارے دل میں ایمان خالد بن ولید جیسا، جب بشرطے کہ تمہاری غیرت حضرت فاروق اعظم جیسا، بشرطے کہ تمہاری غیرت طارق ابن زیاد والی ہو، بشرطے کہ تمہاری غیرت صلاح الدین ایوبی جیسا ہو، بشرطے کہ تمہاری غیرت امیر المؤمنین ملا محمد عمر رحمہ اللہ جیسا ہو. رب کعبہ کی قسم، کافر تمہارے ناک سے کھانپیں گے نہیں، ان کی ٹھٹیاں نکل جائیں گے. آج آپ کی افغانستان گواہ ہے، وہ پینپروں میں پیشاب کر کے جنگ لڑتے تھے مجاہدین کے ساتھ. کافر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کافر کی کوئی طاقت نہیں ہے. یہ ہماری آنکھوں پر اللہ نے دنیا کا پردہ لگا دیا ہے کہ کافر ہمیں طاقتور نظر آتا ہے. طاقت اگر ہے تو اہل ایمان کی ہے، طاقت اگر ہے تو لا الہ الا اللہ میں ہے، طاقت اگر ہے لشکر محمد رسول اللہ میں ہے، طاقت اگر ہے صحابہ کے دیوانوں میں ہے، طاقت اگر ہے افغانستان کے مجاہدین جیسے لوگوں کے ساتھ طاقت ہے. کیوں؟ ان کے ساتھ رب کی مدد ہے، ان کے ساتھ رب کا نصرت ہے. نہیں ہے 22-23 سال تمہارے سامنے رب کعبہ کی قسم ان مجاہدین نے افغانستان میں پوری کفر کو، صرف افغانستان میں نہیں، آپ عراق میں جا کر کسی عرب سے پوچھو آج ہم کیوں عرب کے لیے رو رہے ہیں میرے دوستو. عرب میرے نبی کا قوم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے حضرت سائی نے رات کو ہمیں بتایا کہ عرب لوگوں سے محبت کرو. یہ حدیث سنائی ہمیں، فرمایا عربوں سے محبت کرو. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرب سے اس لیے محبت کرو کہ میں عرب ہوں. دوسرا فرمایا عرب سے اس لیے محبت کرو کہ قرآن کی زبان بھی عربی ہے. تیسرا فرمایا عرب سے اس لیے محبت کرو کہ جنت والوں کی زبان اہل عرب ہے، عربی بولا جائے گا جنت میں. آج پورے عرب پر آسمانوں سے بمباری کی جا رہی ہے. اے کافروں، تمہیں جنگ لڑنا بھی نہیں آتا ہے. مسلمان تو یہی کہتا ہے اے اللہ میرے سامنے اگر کوئی دشمن آئے، میرے دشمن کو بھی غیرت مند اور خاندانی بنا دے. تم جنگ یہ لڑتے ہو، تم بے غیرتی کی جنگیں لڑتے ہو، تم مسلمانوں کی ہسپتالوں پر بمباریاں کرتے ہو، تم ویسے ہمیں مارتے ہو، گاجر مولی کی طرح ہمیں کاٹتے ہو. خدا کی قسم ہم فخر کرتے ہیں ایسی اموات پر. ہم شہید ہو جائیں، ہم اس دنیا سے اپنے دین کے ساتھ کٹ کے مر جائیں. ہمیں اس دور میں جینے کا کوئی شوق نہیں ہے، ہمیں اس دور میں جینے کا، زندہ رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے. اے اللہ تمام مسلمانوں کو غیرت اور جذبہ جہاد اور خلیت عطا فرما. آج فلسطین پر بمباری ہے، ہاں یہ بمباری مسلمانوں تم پر بھی کل ہوگا. یہ بمباری عراق پر ہوئی، یہ بمباری شام پر بھی ہوئی، یہی بمباری افغانستان میں ہوئی، یہی بمباری کشمیر پر ہوئی. ہزاروں سال سے محمد عربی کی امت کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے. پاکستان کے لوگوں تمہارے اوپر بھی یہی حال آئے گا. یہ
درد دل پیدا کیجئے وگرنہ تم بھی خسارے اٹھاؤ گے۔ آج ان پر بمباری کی جا رہی ہے، پورا عالم اسلام خاموش ہے، پورا عالم اسلام۔ اخباری بیانات دینے سے، جلسے جلوس کرنے سے آپ مجھ سے ناراض نہ ہو، ہمارے مولوی صاحبان مجھ سے ناراض نہ ہو، میں جلسے بھی کروں، میں جلوس بھی کروں گا، لیکن آؤ مجھے دکھاؤ میرے نبی نے کبھی جلسے اور جلوس کیے یا تلوار اٹھایا پیٹ پہ پتھر باندھا؟ غزوہ خندق میں، ہاں، جب صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے، حدیث کی کتابوں میں ہے ایک بہت بڑا چٹان آیا، صحابہ کرام کوشش کرتے ہیں چٹان بہت بڑا پتھر ہے نہیں ٹوٹتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یا رسول اللہ ایک بہت بڑا چٹان آیا ہے، پتھر آیا ہے، نہیں ٹوٹتا۔ امام المجاہدین صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ایک ایک بال کے لیے ہم سارے جہان کو قربان کریں، وہ خود آتے ہیں، کدال ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، اس پتھر پر مارنے کے لیے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں، صحابہ کرام پہلے سے پریشان تھے کہ ہم بھوکے ہیں، جب انہوں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ پتھر، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے دیکھے اپنے بھوک کو بھول گئے، اور آپ نے اس کدال سے اس چٹان پر جو ضرب ماری ہے، چٹان ٹوٹ گیا۔ نبی خندقیں کھودتا ہے، نبی دندان شہید کراتا ہے، نبی کے ہونٹ زخمی ہو جاتے ہیں، نبی بے ہوش ہو کر گر پڑتا ہے، اور امتی کرکٹ میں لگا ہے، فٹ بال میں لگا ہے، جلسے کرتا ہے، جلوس کرتا ہے، ٹی وی پر کہتا ہے فلسطینیوں کے ساتھ ایسا نہیں کرو، فلان نہیں کرو، ان کے لیے دوائیاں بیچتا ہے۔ میرے دوستو، ہم اپنے نبی کے سامنے آزادی سے نہیں جا سکتے۔ وہ یہی کہے گا میں مجاہد تھا، میں لڑتا تھا، ابو بکر لڑتا تھا، عمر لڑتا تھا، عثمان لڑتا تھا، وہ جن کو رضی اللہ عنہم اسی دنیا میں رب نے عشر مبشرہ کو اسی دنیا میں میرے نبی نے فرمایا تم جو بھی عمل کرو تم جنتی ہو۔ عثمان کے کنواں خریدتا ہے، فرمایا عثمان آج کے بعد جو کرے اللہ اس سے حساب نہیں لے گا۔ وہ جب سارے جنتی ہستیاں جہاد کرتے ہیں، تلوار اٹھاتے ہیں، بھوک برداشت کرتے ہیں، پیاس برداشت کرتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، ان کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، ان کی بیویاں بیوہ ہو جاتی ہیں، مگر آج کی امت کا حال یہ ہے تلوار ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، بندوق نہیں چلا سکتا، بم بنایا ہوا ہے، شیشوں میں پڑے ہیں، ایسے بم کا ہم کیا کریں گے جب ہمیں بیت المقدس فلسطین جس میں میرے نبی نے 1,24,000 نبیوں کی امامت کی ہو، آج ہم اس امت کے اس مسجد کو اس نبی و انبیاء کے مصلوں کو نہیں بچا سکتے۔ خدا کی قسم یہ ایٹم بم نہ ہمیں بچا سکیں گے نہ کسی دوسرے کو بچا سکیں گے۔ کیا کام دیں گے ہمیں ایسے ایٹم بم کا ہم نے کیا کرنا ہے جب ہماری مسلمان عورتیں محفوظ نہیں، جب میرے امت کے اتنے چھوٹے چھوٹے بچے جن کو اس دنیا کا ابھی تک پتہ بھی نہیں ہے کہ دنیا کیا ہے، وہ اسرائیل کی بمباریوں میں ہزاروں من کچروں کے نیچے دب جاتے ہیں، یہ ان کو کام نہیں آتے ہیں۔ ہاں، یہ افغانستان والوں کو کام نہیں آیا، یہ شام والوں کو کام نہیں آیا، یہ عراق والوں کو کام نہیں آیا، یقین ہے کہ یہ مکہ مدینوں کو بھی کام نہیں آیا۔ غیرت مسلم جب تک زندہ تھی دنیا ہمارے جوتوں میں گر کر ہمیں سلام کرتی تھی۔ غیرت مسلم کھو دیا، کرکٹ میں لگ گئے، پب جی میں لگ گئے، موبائل میں لگ گئے، فحش ویب سائٹوں پہ لگ گئے، فلمی زندگی میں چلے گئے، داڑھی کسی مسلمان کے پاس نہیں، کپڑا سارے مسلمان کا انگریز کے طرح، شادی مسلمان کرتا ہے انگریز کے طور طریقے کی طرح، قرآن کا طریقہ بھول گیا، محمد عربی کا طریقہ بھول گیا، ابو بکر کا طریقہ بھول گیا، اصحاب محمد کا طریقہ بھول گیا، اس امت کے ولیوں کا طریقہ بھول گیا، اس امت نے سب کچھ کھو دیا ہے، اس امت کے پاس اب کچھ نہیں ہے، اسی لیے یہ ذلیل اور رسوا ہے۔ اور پچھلے جمعے میں آپ کو ہم نے قرآن سے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اگر تم اپنے باپ کو، اپنے
اپنے بچے کو، اپنے بھائی کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے مال کو، اپنے گھر کو خدا اور اس کے رسول اور اس کے راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہے، تو پھر کہتے فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، اللہ کے کسی عذاب کا انتظار کرو۔ آج عذاب ہم ساری امت کے اوپر پڑا ہوا ہے، میرے دل میں درد ہے، آپ کے دل میں درد ہے، آپ کے دل میں جذبہ ہے، مگر بڑوں نے اپنے ناک کٹوا دی ہے، چاہے اہل عرب کے ہو چاہے اہل عجم کے۔ آج ہندوستان فخریہ طور پر اعلان کرتا ہے ہندوستان کے بجرنگ دل کے وہ خطرناک دہشت گرد جس نے پوری ہند میں مسلمانوں کے زندگی جینا حرام کر دی ہے، وہ آج اسرائیل کے وزیر اعظم کو کہہ رہے ہیں کہ اے نیتنیاہو ملعون، ہمیں راستہ دو، ہم آ کے مل کے تمہارے ساتھ مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ مگر آج تک ابھی تک کوئی مسلمان ملک اٹھ کے کھڑا نہیں ہو رہا۔ وہ 4 عرب ملک نقشہ اٹھاؤ، اردن، شام، مصر، مصر اور ساتھ میں تقریباً ایران اور بھی بہت سارے ملک، یہ عرب کے ملک، یہ سارے اسرائیل کے ساتھ ایسے پٹھے، مصر کا، اردن کا، شام کا، ان سب کی سرحدیں لگتی ہیں۔ یہ مذمت تو کرتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ نہیں ہیں، ہم نہیں بیٹھیں گے، فلان نہیں کریں گے، مگر ان سارے عرب ملکوں نے ابھی تک اپنے بارڈر فلسطینیوں کے لیے نہیں کھولے کہ ہمارے بارڈر کھلے ہیں، آپ ہمارے ملک میں داخل ہو۔ یہ مسلمان کا حال ہے، مسلمان جل رہا ہے، مسلمان آگ کی زندگی میں گرا ہوا ہے، مسلمان پر زمین بھی تنگ ہے، مسلمان پر آسمان بھی تنگ ہے، ہر طرف سے ظلم اور بربریت کی وہ تاریخ رقم کی جا رہی ہے جس نے دنیا انسانیت نے ایسے ظلم نہیں دیکھا، مگر یہ سارے کے سارے خاموش ہے۔ ہاں، کس لیے خاموش ہے؟ اس لیے خاموش ہے، میرے نبی نے فرمایا جب تم دین کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دو گے، جب مال دولت کو ترجیح دو گے، جب بڑے بڑے محلات کو عزت دو گے، جب عمدہ لباس پہنو گے، غرور کے ساتھ راب و روب ٹھاٹ باٹ کے ساتھ چلو گے، تو پھر یاد رکھو تمہاری ذلت رسوائی تمہارے مقدر میں لکھی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حضرت علی کو فرمایا جاؤ اس عبد ود کا مقابلہ کرو، آپ نے اس کو مار دیا، اس کا کھانا خراب کر دیا۔ ہاں، ایک صحابی ہے غطفان کے قبیلے کا سردار، غطفان مشرکین کا ایک قبیلہ ہے، اور ایک صحابی حضرت نعیم بن مسعود الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس قبیلے کا سردار ہے۔ یہ نیا مسلمان ہوا ہے، اس کے اپنے قبیلے والے مشرکین کو بھی پتہ نہیں ہے، اور دوسرے طرف یہودیوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ شخص مسلمان ہوا، اور مشرکین بھی ان کی بڑی عزت کرتے تھے، دوسری طرف یہود بھی اس کی بڑی عزت کرتے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نعیم ابن مسعود اشجعی ہوں، میرے ماں باپ آپ پر قربان تھے، یا رسول اللہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ دونوں طرف میرے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، یہودیوں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میرے نبی نے فرمایا نعیم، جنگ جو ہے، جنگ مختلف حربیں استعمال کرنے کا نام ہے، ہر قسم کے حربیں استعمال کیے جاتے ہیں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی حربہ ہے، کوئی منصوبہ ہے، کرو۔ آپ بڑے ہوشیار آدمی تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہود یہاں سے نکلے، مکہ گئے، وہاں کے مشرکین کو اپنے ساتھ ملا لیا، اپنا ہمنوا بنایا، اور یہاں مشترکہ جنگ لڑنے آئے ہیں، آؤ ذرا ان کے درمیان میں دراڑ ڈال، دوریاں پیدا کر۔ سیاسی آدمی تھا، سمجھدار آدمی تھا، تو حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا بن قریظہ والوں کے پاس گئے، قریظہ والوں سے کہا آپ کے اور ہمارے تعلقات تو بہت اچھے ہیں،
انہوں نے کہا ہمیں آپ پر پورا اعتماد ہے۔ تو حضرت نعیم نے فرمایا میں آپ لوگوں کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ مشورہ یہ ہے، یہ جو غطفان اور یہ مکے سے جو مختلف قبائل مل کر آئے ہیں یہاں لڑنے کے لیے، ہاں یہ آئے ہیں یہاں لڑنے کے لیے، ان کے آبا اجداد بچے مال زمین سب مکے میں ہیں، یہ آئے ہیں یہاں لڑنے کے لیے، تم نے سوچا کچھ نہیں ان کے ساتھ اتحاد کر لیا؟ انہوں نے کہا اس میں کیا برائی ہے؟ کہا میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں، برائی یہ ہے اگر انہوں نے، کیونکہ یہ آئے ہیں مہاجر ہیں، دور سے آئے ہیں، لڑنے کے لیے آئے ہیں، صرف یہ آئے ہیں یہاں جنگ ہوئی، ان کو اگر فتح حاصل ہوئی یہ مال وغیرہ لوٹ کر چلے جائیں گے واپس اپنے وطن کی طرف۔ ہاں اگر ان کو فتح نہیں ملی، اگر ان کے مقدر میں اللہ نے شکست لکھی ہے، ان کے مقدر میں اللہ نے شکست لکھی، اگر یہ شکست کھا گئے ہاں تو یہ اونٹوں پہ بیٹھ کے بھاگ جائیں گے۔ قریظہ والوں تم نے تو نبی علیہ السلام سے معاہدہ بھی کیا ہوا ہے، تمہارا گھر بھی مدینے میں ہے، تمہارے زمینیں بھی مدینے میں ہے، تم کدھر جاؤ گے؟ اور مدینے میں نبی علیہ السلام کے ماننے والے زیادہ ہیں، نہ تم ان سے لڑ سکتے ہو، نہ تمہاری اندر ان میں لڑنے کی طاقت ہے۔ وہ حیران ہو گئے، پہلے سے ہوشیار لوگ تھے، انہوں نے حضرت نعیم سے پوچھا کوئی مشورہ دے دو۔ حضرت نعیم نے کہا آپ ایسے کرو، جب جنگ کا وقت آئے گا تو ان غطفان والوں سے یا ان مشرکین مکہ سے یہی کہو کہ اپنے چند بڑے بڑے حضرات ہمارے حوالے کرو تاکہ وہ ہمارے قبضے میں رہیں، جنگ ہوگی، فیصلہ ہوگا، پھر اس کے بعد یہ ہم آپ کو واپس کر دیں گے، کہیں ایسا نہ ہو تم لوگ بھاگ نہ جاؤ۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اب حضرت نعیم آئے ہیں ابو سفیان کے پاس، مشرکین مکہ کے پاس، وہ بھی ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے، تو حضرت سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان سے جب بات چیت ہوئی تو ان کو کیا کہا حضرت نعیم نے رضی اللہ تعالی عنہ؟ آپ نے فرمایا اے ابو سفیان آپ کو پتہ ہے آپ نے جن قریظہ والوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہے وہ اپنے اس معاہدے پر پشیمان ہے، اور انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوبارہ ایک خفیہ معاہدہ کر لیا ہے، اور معاہدہ یہی ہے کہ ہم نے جو پہلے معاہدہ آپ سے توڑا تھا ہم اس پر معافی مانگتے ہیں، آپ ہمیں معاف کرو گے۔ اس کی صورت یہی ہے کہ ہم مشرکین کے بڑے بڑے سرداروں میں سے کچھ اپنے پاس رکھیں گے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قتل کریں گے، بس ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے تمہارے بارے میں یہ باتیں کہی ہیں۔ اب قریش بھی ہوشیار ہو گئے، اصل کام حضرت نعیم کا کہ ان میں دراڑ ڈالنا ہے، ان کے اتفاق کو توڑنا ہے تاکہ ان کی طاقت کمزور ہو جائے، کیونکہ دنیا میں جب بھی جو قوم لڑتی ہے وہ یہی کوشش کرتی ہے کہ میری مخالف کی طاقت کسی بھی طریقے سے کمزور ہو۔ جب یہ بات ان کو کہی پھر چلا گیا، پھر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ابو جہل کا بیٹا ہے ان کو قریش اور غطفان کے کچھ لوگوں کے ساتھ ملا کے پھر یہ قریظہ والوں کے پاس بھیجا، ان کو کہا کہ جاؤ ان سے کہو کہ بھائی ہمارے سارے جانور بیمار ہو گئے، دانا نہیں ہے، چارہ نہیں ہے، جانور سارے تباہ و برباد ہو گئے، اب جو قلعوں میں بیٹھے ہوئے ہو ان قلعوں سے اتر کر آؤ میدان میں، محمد کے ساتھ اس کے جماعت کے ساتھ لڑیں گے، جنگ کریں گے، پھر فیصلہ جو ہو گیا ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جمعے کے دن کو بڑا مبارک بنایا ہے، یہودیوں کا مبارک دن ہفتے کا دن تھا، اللہ تعالیٰ نے ان قرآن حکیم میں موجود ہے، اللہ نے ان کو قرآن میں کہا تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرو، یہ اللہ انہوں نے شکار کیا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ قدرتی کل کا دن ہفتے کا دن تھا، تو انہوں نے کہا قلعوں سے اترو، لڑائی کے لیے میدان میں آؤ۔ انہوں نے کہا بھائی کل ہفتے کا دن ہے، ہم کل کچھ بھی نہیں کریں گے، کل ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، ہفتے کا دن ہے، ہمارے بڑوں نے ہفتے کی دن کی نافرمانی کی، اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا، یہ عذاب کل نہیں آ سکتے۔ اور دوسری بات، اپنے کچھ سردار ہمارے حوالے کرو، کچھ بڑے بڑے تاکہ وہ ہمارے ساتھ رہے۔
اب ہو گیا نا ان کا آپس میں بات چیت دوبارہ شروع. ہاں مشرکین نے کہا دیکھو نعیم نے جو باتیں کہی تھی سچ کہی تھی. ان کو بھی یقین ہو گیا اور دوسرے طرف والوں کو. یہاں یہ لوگ اختلاف میں پڑ گئے اور بڑا سخت دن تھا, بہت زبردست تیر اندازی جاری تھی. ہاں ایک حصے کی کمان خود سردار دو عالم امام المجاہدین صلی اللہ علیہ وسلم خود کمان فرما رہے, خود آپ تیر چلاتے ہیں, خود آپ خندقوں میں بیٹھے ہیں, خود آپ جہاد فرما رہے ہیں, ایک حصے کی قیادت بھی فرما رہے ہیں. ہاں بہت زبردست شدید تیر اندازی ہے. اور دوسرے طرف سے اللہ نے کافروں کے دونوں گروہوں میں مشرکین اور یہود میں اختلاف ڈال دیا ہے. زبردست اختلاف ہے, ادھر زبردست تیر اندازی بھی جاری ہے. ہاں یہ دن سارا اسی طرح سختی میں گزر گیا, تکلیف کا دن تھا. دوسرے دن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا. ہاں اللہ کا کرنا کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو ایسی ہوائیں چلاؤ کہ نہ ان کے خیمے باقی رہیں, نہ ان کے اونٹ باقی رہیں, نہ ان کے سوار باقی رہیں, نہ ان کو کوئی زمین کا کوئی حصہ نظر آئے. قرآن حکیم میں ہے اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا, ہم نے ان پر ایسی سخت ہوائیں چلائی سارے کافروں کا نظام اللہ نے درہم کر دیا. اور قرآن میں ہے, قرآن کے مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرات فرشتہ ملائکہ فرشتے یہ گھوڑوں پر سوار تھے اور عمامے باندھے ہوئے تھے, میدانوں میں دوڑ رہے تھے. اسی لیے قرآن میں فرمایا فارسلنا علیہم ریحا, ایک تو ہم نے ہوائیں بھیجی کہ ان کا خانہ خراب کر دیں, اور دوسرا وجنود لشکر, ایسی لشکر فرشتوں کا لم تروها جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی, یہود بھی رسوا ہو گئے, مشرکین مکہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں بھی شکست اور رسوا ہو گئے. کئی دنوں کا مسلسل مہینوں سے یہ سارے جنگ و ترتیبات تھے. مجاہدین زرہ پہنے ہوئے ہیں, جہاد کے لباس میں ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جہاد کے لباس میں ہے. حدیث پاک میں ہے سیدنا جبریل علیہ السلام نے بھی زرہ پہنا. ہاں جب مسلمانوں کو یقین ہوا کہ ان کا کھانا اللہ نے خراب کر دیا, ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جہاد کی لباس کو اتار رہے تھے کہ کئی دنوں سے ہم نے پہنا ہوا ہے, اب ذرا تسلی ہو گئی. ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سیدنا جبریل امین کھڑے ہیں. سیدنا جبریل فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا زرہ وغیرہ یہ لباس اتار رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے نہیں اتارا. تو فرمایا ہمیں اللہ کا حکم ہے کہ جن قریظہ والوں نے میرے نبی کے ساتھ وعدہ کیا تھا پھر اس وعدے کو توڑ دیا تھا, ذرا نہیں اتارو, ان کے طرف جاؤ, ان کا بھی کام تمام کرو نا جنہوں نے تمہارے ساتھ معاہدہ کیا, پھر معاہدہ کر کے خلاف ورزی بھی کی, کافروں کے ساتھ مل گئے, لشکروں میں آ کے تمہارے ساتھ لڑنے لگے. لہٰذا بنی قریظہ والوں نے جو تمہارے ساتھ معاہدہ کیا ہے اور اس معاہدے کو توڑا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہاتھ میں تلوار ہو ابھی بھی. یہاں ظہر کی نماز کا وقت ہوا, اسی غزوہ احزاب میں 4 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قضا ہوئی. سمجھ میں آئے زبردست جنگ کی وجہ سے. بہرحال ظہر کا نماز قریب تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نماز نہیں پڑھیں گے جب تک قریظہ, اگر پڑھنا یعنی نماز ظہر ہم قریظہ میں پڑھیں گے, ان کو فتح کر کے وہی نماز تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو لے کر قریظہ والوں کی طرف آ گئے. بنو قریظہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ مل کر محاصرہ کیا. 1 مہینے تک بنو قریظہ والے مسلمانوں کے محاصرے میں رہے. 1 مہینے تک چاروں طرف سے مسلمان ہیں, درمیان میں قریظہ والے پس چکے ہیں. 1 مہینے کے بعد محاصرہ ختم ہوا. وہ لوگ عاجز تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مانتے تو نہیں تھے، یہودی کبھی بہت کم مسلمان ہوتے، وہاں بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں مدینہ طیبہ، جب آپ پہلی مرتبہ گئے بہت سارے مشرکین دڑا دڑ مسلمان ہو گئے، مگر یہودیوں میں چند آدمی مسلمان ہو گئے۔ ان میں حضرت عبداللہ ابن سلام بھی ہے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ کر کہا تھا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کہا کہ ہمارا فیصلہ ہوگا، ہمارا فیصلہ کون کرے؟ حضرت سعد ابن معاذ، کیونکہ سعد ابن معاذ کا قریش والوں کے ساتھ بہت سلام دعا کا تعلقات تھے پہلے، اسلام سے پہلے۔ انہوں نے سمجھا یہ ہمارا بہت دوست رہا ہے، اس لیے یہ ہمارے حق میں نرم فیصلہ کرے گا۔ تو حضرت سعد ابن معاذ نے فرمایا میرا فیصلہ یہی ہے، ان کے جتنے بھی مرد ہیں جو قابل جنگ ہیں، تقریباً 400 سے 600 کے درمیان ان کے نرینہ کے مرد تھے جو جنگ کے قابل تھے، حضرت سعد نے فرمایا ان سب کو قتل کرو، اور فرمایا ان کی عورتوں کو کیا بنا؟ باندیاں بنا، ان کے لڑکوں کو غلام بنا۔ قرآن حکیم میں ہے وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ سَيَاسِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ۔ آج کیوں مسلمان کمزور ہے؟ کیوں کمزور نہیں ہے مسلمان کا جو رعب ہے جو اللہ نے قرآن میں کہا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ سَيَاسِيهِمْ، اللہ نے ان اہل کتاب کو ان کے قلوں سے نیچے اتارا، کیوں؟ انہوں نے مشرکین کی مدد کی۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ نے تمہارا مسلمانوں کا رعب ان یہودیوں کے، ان کافروں کے دلوں میں ڈال دیا تھا۔ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، ایک گروہ کو تم قتل کرو اور دوسرے کو غلام بناؤ، اور آگے یہ ہے کہ ان کی جو زمینیں ہیں، ان کے مال ہیں، یہ سب تمہارے لیے مال و غنیمت ہے۔ میرے دوستو، ہم اپنے دین سے اگر سیکھتے ہیں، اپنے قرآن سے سیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھیں، ہم کسی بھی ظلم کا مذمت نہیں کریں بلکہ مرمت کا سوچیں۔ ہم مذمت کرتے ہیں، مذمت سے کافر ہمارے اوپر رحم نہیں کرے گا جب تک مرمت آپ نے نہیں کیا ہے، اور مرمت کے لیے میدان جہاد ہے، نبی میدان میں، ہاں اصحاب میدان میں، اولیاء کرام میدان میں۔ اسلام کی تاریخ ساری زندگی دیکھو، کبھی بھی مسلمانوں کو کافروں نے زمین پر تسلی سے بیٹھنا نہیں دیا، جہاں بھی جاؤ وہ ہمارے مقابل آئے ہیں، ہمارے سامنے آئے ہیں، ہمیں مارا ہے، اور اللہ کے فضل سے جب تک ان بازوؤں میں ایمانی غیرت تھی، ہم نے ان کو ایسے مارا ہے، ایسے مارا ہے، ایسے مارا ہے، خدا کی قسم وہ قیامت تک وہ سختی، وہ کڑواہٹ ہماری مار کی ان کی زبانوں سے ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں پر رحم فرمائے۔ مسلمانوں، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کم از کم گناہوں سے تو توبہ کریں۔ ہم جہاد پر نہیں جا سکتے، حرام خوری تو چھوڑ سکتے ہیں، بے نمازی چھوڑ سکتے ہیں، آپ ظلم چھوڑ سکتے ہیں، کسی کا مال کھانا چھوڑ سکتے ہیں، بدکاری چھوڑ سکتے ہیں، شراب اور گندگیاں چھوڑ سکتے ہیں، کسی کا حق کھانا چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ تو ہمارے لیے آسان ہے، کیوں؟ جب ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوگی، تقویٰ کا شرط یہی ہے، ہاں جب انسان میں تقویٰ پیدا ہوگی تو اللہ غیرت بھی دے گا، جب غیرت آیا پھر انشاءاللہ ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم مسلمان ہیں، اپنے مسلمان کا درد محسوس کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا میری امت ایک جسد کی طرح ہے، ایک بدن کی طرح ہے، اگر کسی آدمی کے بدن میں سر میں درد ہوتا ہے تو سر کے درد کی وجہ سے سارا بدن تکلیف میں مبتلا، اگر کان میں درد ہے، درد تو ادھر ہے لیکن اس درد کی وجہ سے سارا بدن تکلیف میں مبتلا۔ تو ہم بھی مسلمان ہیں، اگر آج فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ہے، یہاں دل سے درد محسوس کرنا چاہیے، ہمیں بھی درد ہونا چاہیے، ہمیں بھی پشیمانی ہونی چاہیے۔ ہم کم از کم خدا کے سامنے کہے اے اللہ ہمارے لیے کوئی راستہ بناؤ، ہم وہاں تک پہنچ سکیں۔ کوئی بھی وہاں پہنچنے کی بات نہیں کرتا ہے،
دور سے اخباری بیانات ہیں، چندے ہیں، فلان ہے، فلان ہے، فلان ہے۔ بھائی یہ سارے چیزیں اپنی جگہ پر، مگر امام المجاہدین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو۔ غزوہ احزاب میں اگر میرے نبی تقریریں کرتا ہے، جلوسیں نکالتا ہے، تو پھر آپ بھی نکالو۔ اگر وہ پتھر باندھا ہے اور ہاتھ میں تلوار ہے اور تیر چلا رہے، تو تم بھی ہاتھ میں تلوار اور تیر چلاؤ۔ یہ زندہ آباد مردہ آباد۔ میں ایک فقیر آدمی ہوں، کمزور آدمی، انتہائی گناہگار، اللہ کا سب سے بدترین بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، مگر میں یہی کہتا ہوں کہ جلسے جلوس کفر کا علاج نہیں ہے۔ جلسے جلوس ہاں زندہ آباد مردہ آباد سے اودے بورڈ سم انشاءاللہ کم پروے نما کاچو میں گمگنے، لیکن اودے بورڈ سم نما زندہ آباد مردہ آباد بیغم مرے رہے اس کے تھے نہ بلوں کے رہے، ہزار نہ لکھ نہیں کروڑ آدمی نکلو، اگر زندہ آباد کے لیے نکلتے ہو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں ہم صرف فلسطین نہیں، ہم کسی بھی عرب ملک کو مار سکتے ہیں، وہ صاف صاف کہہ رہے ہیں۔ اور تعداد میں کتنے ہیں اسرائیلی؟ 87 لاکھ۔ گوگل پر سرچ کرو، تقریباً 87 لاکھ ان کی آبادی ہے۔ اور آس پاس کے مسلمانوں کو سرچ کرو، 4 عرب مسلم ممالک اس کے ارد گرد میں ہیں، ان کو سرچ کرو گوگل میں، ان کی آبادی کتنے ہیں؟ 12.5 کروڑ۔ 12.5 کروڑ مسلمان ایک طرف اور 87 لاکھ یہودی ایک طرف۔ وہ 87 تم پر کیوں غالب ہے؟ کیونکہ تمہاری آنکھوں میں عمر والی غیرت باقی نہیں ہے، تمہاری زندگی بے حیائی میں گزر گئی ہے، عورتوں کے ساتھ بے حیائی میں، شراب میں، بدکاری میں، زنا میں، چوری میں، غلط کاموں میں۔ ہاں جب ایسے کام کرو گے تو غیرت باقی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو غیرت مند بنا چکا ہے، صرف ان کی غیرت سوئی ہوئی ہے۔ اے اللہ ہماری غیرتوں کو جگاؤ، اے اللہ ہمیں ایسے ایماندار بناؤ، ہم جہاد کے لیے تیار ہو، ہم ذہنی طور پر تیار ہو، اور مسلمانوں کے لیے لازمی دعا کرو۔ ہمارے پاس کوئی دوسرا ہتھیار نہیں ہے، صرف یہی دعا ہے۔ اے اللہ ان کے لیے آسانی پیدا کرو۔ اے اللہ جیسے آپ نے کعبے کو بچانے کے لیے آسمانوں سے ابابیل کو اتارے تھے، اے اللہ ہم ساری امت بے غیرت ہے، کوئی اپنے آسمان سے کوئی مخلوق اتارو ان مسلمانوں کی مدد کرنے کی۔ ترکی کا ایک لیڈر ہے، اربکان اس کا نام ہے، میں نے اس کا بیان ایک سنا پچھلے جمعے کو۔ اس نے کیا عجیب بات کہی ہے، کہتا ہے مسلمان آسمانوں کی طرف دیکھ رہا ہے کہ ابابیل اکبریر ہے، ابابیل اتریں گے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ کہتا ہے مسلمان کل اطراف سے دیکھ رہے کہ ابابیل اتریں گے۔ اربکان نے کہا مسلمانوں میرا یقین ہے اگر ابابیل اتر گئے کافروں کو نہیں ماریں گے تمہارے جیسے بے غیرت مسلمان اترا۔ ہم یہی سمجھیں گے کہ آسمان، بے شک آسمان والا ہمارا ہے۔ وہ خود قرآن میں کہتا ہے ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولی لهم۔ ایمان والو میں تمہارا مولا ہوں، مگر کچھ تو میرا ساتھ دو، حرام خوری تو چھوڑو، بدکاری تو چھوڑو، بے حیائی تو چھوڑو، مرداریاں سارے تمہارے اندر ہیں۔ ایک دل پاک ہم نے دیا ہے، ہم تمہارے پاک دل میں رہتے ہیں، اس کو بھی تم نے گندا کر دیا ہے۔ صاف کر کے آؤ، ہاتھ اٹھاؤ، اگر آسمان کے سارے دروازے نہ کھولوں تو پھر ہم سے گلا کرو۔ وہ ابراہیم کے لیے آپ کو گلزار بنا سکتی ہے، وہ یوسف کے لیے جیل کو وزیر اعظم ہاؤس بنا سکتا ہے، وہ دنیا کو کیا سے کیا کر سکتا ہے۔ وہ بنی اسرائیل کے لیے سمندروں میں 12 راستے بنا سکتا ہے، کیا محمد عربی کی امت کے لیے راستہ نہیں بنائے گا؟ فقط شرط یہی ہے ایمان پیدا کر، جرأت پیدا کر، غیرت پیدا کر۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھ میں یہ ساری چیزیں پیدا کرے، پھر ہم سب مسلمانوں میں۔ وآخر دعوانا الحمد